وقت اور مشورے میں ہی ہوتا ہے عصری طلبا کا، اور الحمدللہ ان پر محنت کرنے سے تمام اضلاع میں ایک اچھا عملہ تیار ہو رہا ہے۔ نوجوان لڑکے جو اسکول میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں اور مستقبل کے وہ معاشرے کے اہم افراد اور ارکان ہیں۔ اس وقت چاہے وہ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، لڑکے کہلاتے ہیں، بچے کہلاتے ہیں، لیکن وہی 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد کوئی ڈاکٹر بن کر، کوئی انجینئر بن کر، کوئی وکیل بن کر آئے گا، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ جائیں گے۔ اگر بچپن سے ہی ان کا دینی، ایمانی، دعوتی ذہن ہے تو وہ آگے جا کر اپنے ان شعبوں میں اسی روح سے کام کریں گے۔ اس وقت بہت سارے ہمارے حضرات ہیں جو ماشاءاللہ طالب علمی کے زمانے سے کام سے جڑے، اور اس وقت وہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں پر بھی محنت کا ذریعہ بنے ہوئے، اور یہ ایک باصلاحیت طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی زندگی کے شعبوں میں ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور دنیا کے سارا جو نظام چل رہا ہے وہ انہی کی صلاحیتوں سے چل رہا ہے۔ شعبے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو وہ سارے شعبوں میں یہی طبقہ ہے جو اسکول کالجوں سے نکل کر پھر وہاں گیا۔ اس لیے ہمیں ان پر بھی اسی عمومی سطح سے محنت کا ایسا نظام بنانا چاہیے کہ یہ محنت بھی آسان ہو جائے اور عام ہو جائے۔ دعوت کا یہ کام جو ہے بہت ہی آسان، بہت ہی آسان، اور ہر ایک کے لیے آسان، اس کا نظامی آسان، اور تجربے کی چیز ہو گئی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ اس میں آسانی سے اپنا وقت لگا دیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طبقے پر بھی جو ہماری محنت کا نظام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے اور عام کیا جائے، اور آسان اس کو جو کام کا ہمارا نہج ہے اور اس کے جو اصول ہیں اس کے دائرے میں اس کو آسان بنانا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کسی سے سنا فرما دیتے کہ ہر نفع کی چیز ہمارے کام کی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں، تو بعض مرتبہ ذہن میں یہ آتا ہے، دماغوں میں آتا ہے کہ اگر ایسا کر لے تو کیسا ہو جائے۔ بہت سارے جدید ذرائع ہیں جن ذرائع کے ذریعے سے مختلف رخ سے کام کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا جو کام کا ایک نظام ہے اس میں روبرو ملاقاتیں ہیں، ایک کو جا کر روبرو ملنا، اس میں مشقت اور محنت قربانی ہے اس میں، اور ہر ایک تک پہنچنا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے، سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ۔ جیسے ابھی تک کام کرتے کرتے تجربہ کر رہے ہیں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، عمومی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں، تو یہ جو ہمارا کام ہے، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور پڑھا لکھا طبقہ ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو ان سب پر محنت کو ہمیں مسجد کی جماعت پہ سپرد کر دینا ہے۔ جو محنت مسجد کی جماعت کے ذمہ آ گئی وہ محنت انشاءاللہ عام ہو جائے گی اور باقی رہے گی۔ ایک مضبوط شکل ہے مسجد کی جماعت، مسجد کی جماعت کے رخ سے محنت جو ایک مضبوط شکل ہے کہ سال بھر چلتی رہے گی۔ دوسرا، مختلف طبقات کے لوگ مسجد کی جماعت میں ہوں گے تو ہر وقت ان تقاضوں کے لیے کوئی نہ کوئی افراد ہمارے پاس مہیا ہوں گے، اور ساتھیوں میں بھی امت پناہ آئے گی۔
ہمارا جو مجمع ہے اس میں بھی امت بنا آئے گا اور طبقات ایک دوسروں سے جڑتے جائیں گے. پڑھے لکھے، ان پڑھ، امیر، غریب، علماء، عوام، سب اس راستے سے ایک دوسروں سے جڑتے جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ مسجد کی جماعت میں مزدور بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، پروفیسر صاحب بھی ہیں، لیکچرر صاحب بھی ہیں، اور ہر قسم کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جماعتیں بنتی ہیں. جج کی جماعت پر آپ نظر کریں، 10 آدمیوں کی جماعت جا رہی ہے، اور اس میں مولانا صاحب بھی ہیں، مؤذن صاحب بھی جا رہے ہیں، اور اس میں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، کوئی مزدور بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ایک ساتھ سب پیش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو یہ عمومی مزاج ہے اس کام کا. مسجد کی جماعت کے راستے سے اس تمام مسلمانوں کو فکرمند کیا جائے ان تمام طبقات سے متعلق. اس میں ایک طبقہ یہ عصری تعلیم یافتہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور ماشاءاللہ پورے صوبے میں مسجد کی جماعتوں نے اس کو لے لیا ہے. اس لیے جب جماعتیں ہماری عشرے کی جماعتیں آتی ہیں تو اکثر وہ مسجدوں سے ہی جاتی ہیں، اور چلے کی جماعتیں بھی شاید 90% مسجدوں کی ہوتی ہیں. جماعتیں ہوگی جو مخصوص جاتی ہوگی، باقی عموماً مسجدوں سے جاتی ہے. اب دوسرا بھی جو ہمارا باقی کام ہے اس کو بھی ہمیں مضبوطی کے ساتھ مسجد کی جماعت کے ذمہ کرنا ہے، تاکہ مسجد اور جماعت اس کو اٹھا. اب اس میں ہر مسجد اور جماعت میں 2-3 ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں، 1 2 کئی 3 ہیں، یا ٹیچر حضرات ہیں، اس نوعیت کے پڑھے لکھے افراد ہیں. ان کو خصوصی طور پر اس رخ پر متوجہ کرنا، خاص طور پر کہ بھائی مسجد کے متعلق جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کا تقاضا ان کو ذمہ دینا. ہماری مسجد میں 15 اسٹوڈنٹس ہیں، 18 اسٹوڈنٹس ہیں، 40-50 اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ تقاضا آیا ہے تو ان کو خصوصی طور پر متوجہ، آپ حضرات ذرا اس کو دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. اس وقت کون جا سکتا ہے؟ جیسے آگے ابھی ہمارا ویکیشن آئے گا مئی میں، بلکہ مارچ کے اخیر سے شروع ہو جائے گا. بورڈ کے ایگزام ختم ہوتے ہی اس میں وہ لڑکے جو 16 سال سے اوپر کے ہیں اور بورڈ کا ایگزام دے رہے ہیں SSC کا، ایسے بھی ایک طبقہ ہوتا ہے کچھ فیصد، تو جن کی عمر 16 سال اس سے اوپر ہے، یا پھر 12ویں والے ہیں ان کا بھی ایگزام اسی میں ختم ہو جائے گا. اور ان کے پاس اچھا وقت ہوتا ہے. 12ویں والوں کے پاس تو تقریباً 4 مہینے لگ جائے، اتنا وقت ہو جائے 12ویں سے جو فارغ ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ آگے ان کے کالج یونیورسٹی کے جو ایڈمیشنس ہوتے ہیں وہ تقریباً جون جولائی میں ان کو جانا ہوتا ہے، اور بعضوں کو اگست میں جانا ہوتا ہے، اور مارچ اینڈ میں اگر ان کا ہوتا تو اپریل مئی جون جولائی. تو یہ وقت ان کے پاس اچھا فرصت کا ہوتا ہے. کچھ لڑکوں کو آگے کی پڑھائی کی تیاری کا موقع لینا ہوتا ہے تو اس وجہ سے معذرت کرتے ہیں، لیکن کم از کم چلہ تو ان کا بھی لگوا سکتے ہیں 40 دن. اگر اس موقع پر ان کو مسجد کی جماعت نے فکرمند ہو کر ایسے حضرات کی فہرست کو باہر نکالا جو اس وقت چلہ دے سکتے ہیں. فہرست تو ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی آپ کے پاس ہیں، لیکن اس وقت خاص طور پر نکالنا ان کو ہے جو ابھی مارچ میں یا اپریل میں چلہ لگا سکتے ہیں. وہ 10ویں کے وہ اسٹوڈنٹس جو 16 سال سے اوپر کی عمر کے ہیں، اور 12ویں والے اسٹوڈنٹس ان کا ابھی آسانی سے چلہ لگا. پھر مئی میں جو ویکیشن ہوں گے اس میں ٹیچرس ہیں اور دیگر بہت سارے جو کالجز ہیں اس میں ان کا ویکیشن مئی میں ہوتا ہے. تو وہ دوسری فہرست ہوگی. پہلی فہرست ان کی ہوگی 10ویں کے وہ اسٹوڈنٹ جو 16 سال اس سے اوپر کی عمر رکھتے ہیں، اور 12ویں والے اسٹوڈنٹس جن کی ایگزام ہو کر فارغ ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد مئی میں جو ویکیشن ہوگا اس میں ٹیچرس ہیں، پروفیسرس ہیں، لیکچررس ہیں. تو ٹیچروں کا تو پورا 35-36 دن کا ویکیشن ہوتا ہے، پروفیسر لیکچرر تو کچھ کم و بیش ایام کا. لیکن ان کو ترغیب دے کر، جیسے ہم دیگر شعبوں میں کام کرنے والے تاجر لوگ، مزدور لوگ ہیں، پرائیویٹ ملازمت والوں کو ہم ترغیب دے کر ان کی تشکیل کرتے ہیں اور وہ چھٹی لے کر اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی چھٹی لے کر وقت لگاتے ہیں، ایسے ان کو ترغیب دے کر کہ وہ اپنے 5 دن جو باقی ہیں 35 کے اوپر کے وہ چھٹی لے کر پورے کریں. اور جن کے پاس پورا چلنے کا نہیں 20 دن کا ویکیشن، ان کو ترغیب دیں کہ وہ 20 دن کا وہ اور 20 دن چھٹی دیں اور اپنا سالانہ وہ وقت لگائیں، قربانی پر ان کو آمادہ کریں اور ان کو تیار کریں. اس لیے ان کی بھی فہرست باہر نکالیں. ٹیچرز، لیکچررز، پروفیسرز جو ہے وہ
اور ابھی سے ان پر بھی محنت شروع کر دیں. ابھی موقع ہے، مارچ ہے، اپریل ہے، ان کو مئی میں جانا ہے. ابھی سے ان پر محنت شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وصولی کے وقت ایک ماحول بنا ہوا ہوگا، تشکیلیں ہوئی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ وصول ہوگی. ہمارے صوبے میں اب بڑی تعداد ہے ٹیچرز پروفیسرز کی بھی. لیکن ضلع میں 200، کہیں 250، کہیں 400، کہیں 500 ٹیچر اور ایک بڑی تعداد. اور یہ جو طبقہ ہے پڑھانے والا وہ سمجھدار طبقہ ہے. ان کے پاس سمجھانے کا فن، کوئی میتھ سمجھاتا ہے، کوئی سائنس سمجھاتا ہے، کوئی گجراتی پڑھاتا ہے، کوئی انگریزی پڑھاتا ہے. سمجھانے کا فن ہے ان کے پاس. تو وہ اگر دعوت میں لگے تو اچھا سمجھانے والے ہیں. اور اس کام کو صلاحیتوں کی ضرورت ہے. بارہا حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم سے بات سنتے ہیں کہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کی صلاحیتوں کا استعمال کیا، ان کے حوصلہ افزائی کر کے، ان کی کام کی تحسین کر کے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کیا اور پوری قربانی کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کو لگوایا، مختلف صلاحیت کے لوگوں کی. ایسے ہی یہ ایک باصلاحیت طبقہ ہے. ابھی سے کوشش شروع کر دیں، 2 مہینے تقریباً باقی ہیں. ملاقاتیں ہوگی، محنت ہوگی، تو وہ مانوس ہوں گے، قریب ہوں گے، مقامی کام میں جڑیں گے. ایک آدھ بار سیر روزہ آپ کے ساتھ ان کے لگ گئے. پھر آگے رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان میں ان کو آمادہ کیا، ایک آدھ بار سیر روزے لگوائے. تو آگے چلے کا وقت آتے آتے انشاءاللہ وہ اپنے آپ چلے کی تیاری کریں. اور ایک تو یہ ہے کہ جب چلنے کا وقت آ گیا، اب 2 دن باقی ہمارے جانے کے ہیں اور ہم ان کے کہتے صاحب میں جا رہا ہوں، اب ہمارے ساتھ ہو جائے. تو یہ بغیر زمین ہموار کیے ہوئے کھیتی کرنے کی مثال ہے. اس لیے گزارش ہے کبھی اس تنفیذ میں اس کو اچھی طرح سے لے لیں. اور یہ دونوں، یہ 10ویں والے وہ لڑکے جو 16 سال سے اوپر کی عمر، 16 سال سے نیچے ہیں، ان کو چلنے میں نہ بھیجیں. ان کو صرف 3 دن ان کے والی کے ساتھ، ابا کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماموں، دادا، نانا کے ساتھ ان کے 3 دن 1 بار 2 بار 3 بار جتنی بار لگوا دیں. مقامی کام میں ان کو جوڑے. اور 16 سال سے اوپر عمر ہے تو ان کو چلنے کی ترتیب بنا. اسی طرح ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر جو ہے تو ان کا فہرست بنا کر ان کی محنت کا نظام بنا. اور آگے جو بڑا ویکیشن ہوگا تو اس میں اور دیگر کالج کے وہ لڑکے جن کے پاس مہینے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں تو ان کی بھی فہرستیں آپ کے پاس بنی ہوئی ہوگی. شروع سال میں سب نے فہرستیں بنائی تھیں، تو ان کی فہرستیں نکال کر ان پر بھی محنت کا نظام بنائیں گے انشاءاللہ. اور عزائم کے وقت اس کے عزائم بھی کر لیں. ابھی مارچ کی جماعتوں کے جو ہے وہ، بلکہ مئی والے بھی عزائم ابھی کر لیں تاکہ محنت کا موقع جو مئی میں چلے کی جماعتیں بنانی ہے اس کے، کیونکہ اگلا مشورہ ہمارا مئی میں آئے، تو اس کے بھی عزائم ابھی سے کر لیں تاکہ محنت اس رخ سے آسان ہو جائے. ہاں، اور اس کے علاوہ جیسے جوڑوں کی جو اجازت ہے سال میں 2 مرتبہ ان کو جوڑیں ضلع کی سطح پر، اس سے ایک اچھی فضا بن. ہاں، جو ہمارے بڑے اضلاع ہیں، سورت ہے، احمد آباد ہے، کہ جہاں ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، ہزاروں کی فہرست آئی ہے، تو وہ اس کو تقسیم کر لیں تاکہ آسان بھی ہو. اور چونکہ اتنا بڑا مجمع ایک جگہ، مسجدوں میں اتنی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، مجمع ہاتھ میں نہیں رہتا پھر، تو وہ حضرات اس کو سوچیں. باقی تو جو ہمارے یہ اضلاع ہیں وہ ضلع کی سطح سے ان کا جوڑ ہوتا ہے، وہ ذرا جاندار ہوتا ہے. محنت بھی اس کی ایک فکر ہو کر ہوتی ہے اور مجمع بھی اچھا بنتا ہے. ان سے مجموعی طور پر مذاکرے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنتا ہے. اور جوڑ میں بھی چونکہ ہمارا جو کام ہے وہ صرف ان کو کوئی پروگرام کے تحت کچھ تقریر سنا کر بھیج دینے کا نام نہیں. ان کے جوڑوں میں بھی ان کو سب سے پہلے دین سمجھانا، دین، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت، جو 6 صفات کے دائرے میں ہماری بات ہوتی ہے تو وہ اس کی باتیں کرنی ہیں. اور یہ بات ہمیں سمجھنا سمجھانا ہے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. جو ہمارے جوڑ ہے اس پہلے دین ہے، پھر دین کی دعوت.
حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں بروج اور تشکیل 6 نمبر، اس سے پہلے 5 نمبر، ایمان، نماز، علم، ذکر اور اکرام، اخلاص. تو یہ دین کے بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، نماز، علم، ذکر وغیرہ جو ہے وہ. تو ہمارے جو جوڑ ہو رہے ہیں تو ان جوڑوں میں پہلے دین سمجھایا جائے. ذہنوں میں یہ تصور بیٹھنا چاہیے کہ دین اصل ہے، اور دین کو زندہ کرنے کے لیے دین کی محنت. جیسے مسجد آنے والے کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ نماز اصل ہے، اور نماز کی صحت کے لیے وضو ہے. اب کہ اصل وہ نماز وضو کرنے نہیں جا رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو اس لیے ہمارے ان سے بھی جو مذاکرے ہو رہے ہیں اس میں یہ بات ضرور سمجھائی جائے کہ دین اصل ہے، دین میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی، اور دین اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے محنت. تو اس لیے مذاکرے ہمارے ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت اور اس کے ساتھ بھی ان کی تشکیلیں ہیں. تو اس کے لیے ان کے جوڑوں کو بھی آپ حضرات اپنے حساب سے جیسے جن اوقات میں مناسب سمجھتے ہیں، لیکن ان کے ویکیشن سے تھوڑا پہلے ہو جائے، کم از کم مہینہ جیسا موقع مل جائے تاکہ جوڑ ہونے کے بعد اور ایک فضا بنے تشکیل کا. اس وقت موقع رہے گا تو ان پر محنت ہوگی، کچھ آزار مسائل ہیں تو اس کے حل کرنے کا موقع مل جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو بھی نوٹ کر لیں.